اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی روحہ ونفسہ وسحرہ ووصیہ سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون وما یتذکر الا اولو الالباب صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن حکیم نے سورہ زمر، سورہ نمبر 39، زمر یعنی گروہ، دستے، فوج، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 39ویں سورہ کے اندر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ہے کہ قل، اب میں میرے حبیب کہہ دیجئے آپ ان سے کہ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے میرے حبیب وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے، کیا دونوں مساوی ہو سکتے ہیں؟ وما یتذکر الا اولو الالباب، اور سوائے عقل والوں کے کوئی بھی نصیحت نہیں لیتا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ نے عقل دی ہے، تو یہاں پہ یہ بحث کیوں اللہ نے چھیڑی کہ عقل والوں کے سوا کوئی بھی وہ ہدایت یا نصیحت نہیں لیتا۔ وما یتذکر، تذکر یعنی یاد دہانی، کہ انسان جو ہے وہ تنبیہ حاصل نہیں کرتا، سبق نہیں لیتا، نصیحت نہیں حاصل کرتا، الا اولو الالباب، سوائے ان کے کہ جو عقل والے ہیں۔ لباب یا یہ جو ہے عقل یا شعور، تو پروردگار عقل تو نے دی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی اس عقل کو ضائع کر دیتے ہیں اور عقل کا استعمال نہیں کرتے، اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت، یعنی جب وہ تشریف لائے تو ایک ایسے دور میں آئے کہ جہاں پہ لوگ کہتے نہیں ہمارے ماں باپ یا آباء و اجداد جو ہیں وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے یا بت پرستی کرتے تھے، تو ہم کیسے آباء و اجداد کی، بھئی عقل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ جس کو بت کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تم اس کی پوجا کر رہے ہو، اس کو پرستش کر رہے ہو، یا یہ جو دنیا بھر کے اندر جو ہیں اولاد جو ہے، اگر بیٹیاں نہ ہوتی تو پھر تم پیدا کیسے ہوئے؟ تم کسی ماں ہی کے تو بیٹے ہو، تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، یعنی عقل سے کام نہیں لے رہے تھے۔ تو اپنی عقل کو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور بالکل یعنی اللہ کی اس نعمت کے استعمال کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، صلاحیت کھو دیتے ہیں، سوچنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ تو اب اللہ یہاں بہت بڑی دعوت دے رہا ہے۔ یہ آج بہت سے لوگ اسلام میں پیدا ہو کے توحید کو مان رہے ہیں، لیکن خدا نہ کرے بعد کا جسم مان رہے ہیں، خدا نہ کرے ایسے بھی ہیں مسلمان جو کہتے ہیں 7ویں آسمان سے، یعنی اللہ اس عرش اعظم سے نیچے اتر آتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ تعالی، یا اسی طرح سے توحید سے متعلق اور کہ اپنے پاؤں کو اللہ جو ہے جہنم میں ڈال دیا۔ نہیں، انسان عقل ہوتے ہوئے، قرآن کی واضح آیات ہوتے ہوئے، کیونکہ اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں تو عقل سے کام ہی نہیں لے رہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وما یتذکر الا اولو الالباب، سوائے ان کے کہ جو عقل والے ہیں۔ کوئی اب عقل جو ہے، العقل دلیل کل مؤمن، معصوم فرماتے ہیں عقل جو ہے وہ ہر مؤمن کی دلیل ہے، اس کی رہنما ہے، اس کی گائیڈ ہے۔ بہت سے ادیان میں آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں، جیسے عیسائیوں کے کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ،
وہ کہتے بھائی اس کو عقلی لحاظ سے سمجھائیے کہ اللہ ہے، نہیں اللہ نہیں ہے، ان میں اللہ ہے، کرائسٹ ان جیزس از گاڈ، یعنی جیزس کے اندر جو کرائسٹ ہے وہ خدا ہے. اچھا تو یعنی وہ اللہ ان میں حلول کر گیا، ہاں حلول کر گیا. اب یہ آپ ان کی ساری بحثیں کھول کھول کے ان سے پوچھتے چلے جائیں تو آخر میں وہ جا کے یہ کہیں گے دیکھیں دین میں محبت کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر محبت سے سوچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، استغفر اللہ تعالی، اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن اگر آپ عقل سے سوچیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ کا بیٹا ہونا ان کا. ارے بھائی یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اس نے بغیر ماں باپ کے جناب آدم کو پیدا کر دیا تھا، بغیر باپ کے جناب عیسیٰ کو پیدا کر دیا. اب جواب نہیں آ رہا کہ کیسے پیدا کیا، معجزہ سمجھانا نہیں آ رہا، یہ کہہ دیا کہ بھی نہیں اللہ کے بیٹے. اسی طرح سے بہت سے مسلمان قابل فاضل، یعنی ایک بہت بڑے عالم، پتہ نہیں باتیں کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے، تو ایک بہت بڑے عالم وہ کہنے لگے، ایک ان کے پاس بہت بڑے فاضل عالم وہ کہنے لگے میرے پاس ایک میرا طالب علم آیا، شاگرد آیا کے کہنے لگا یہ فخر الدین رازی اتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے سنی کیسے ہو گئے؟ انہوں نے کہا سنی نہیں ہوئے، وہ پہدا مثال کے طور پہ ایک مکتب میں ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں وہ اسی مکتب کے اندر رہتے ہوئے محنت کرتے ہوئے وہ فخر الدین رازی بن گئے. ہوتا ہی ہے کہ کئی مرتبہ انسان کے بھی کیسے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی، امامت سمجھ میں نہیں آ رہی. انسان پہلے سے ایک عقیدہ بنا لیتا ہے، پھر اسی کے اوپر اپنی دیوار بناتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میں اس جو ہے عقیدے کو یا کسی بھی اپنی شے کو کیسے میں نے جو ہے وہ قائم کیا یا بنا لیا. تو انسان جو ہے یہ میری یہاں پہ توہین مقصود نہیں کسی کی بھی، نہ میں دل آزاری کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج بھی جناب امیر علیہ السلام مظلوم ہیں. یعنی کہ لوگ جناب امیر علیہ السلام کو آج بھی مانتے ہیں کہ ہاں وہ افضل ہیں، وہ اشرف ہیں، وہ علم میں زیادہ، تمام کمالات میں، فضائل میں زیادہ. اچھا تو پھر حکومت کا حق انہیں کیوں نہیں ہے، دوسروں کو کیوں ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں. بس یہ ایسے ہوا اور مسلمانوں نے فیصلہ، بھائی مسلمانوں نے آیا، یعنی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا. میں بہرحال اس کی باریکیوں میں نہیں جاؤں گا. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ آج بھی تو اب علوم کے اندر جناب امیر علی بن ابی طالب علیہ السلام منفرد ہیں، یونیک ہیں. رسول خدا نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا در ہے، علی اس کا دروازہ ہے. اور انشاءاللہ کل شاید اس کو آخر مجلس میں پیش کروں گا تفصیلی. تو اب یہ علم کا شہر ہیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمام علوم شہر ہیں، یعنی کہ بستی ہوں، گھر ہوں، علم کا شہر، مدینۃ العلم شہر ہوں، اور یعنی بہت وسیع علم کا مالک ہوں. یعنی مدینہ جو کہا جاتا ہے تو وسیع، بڑا، پھیلا ہوا. اور کہا وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے. اور اس کے فوراً بعد کہا فمن اراد العلم فلیأت الباب، اور جو علم چاہتا ہے وہ در پہ آ جائے. تاکہ اگر کوئی کل اس حدیث میں اضافہ بھی کر لے دیواروں کا، چھت کا، پرنالے کا، تو صاف صاف پیغمبر بتا گئے کہ نہیں، جو بھی علم چاہتا ہے وہ در پہ آئے، دیواروں پہ نہ چڑھے، چھتوں پہ نہ جائے، پرنالے پہ نہیں، بلکہ در پہ آ جائے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو اگر علم چاہیے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. تو پیغمبر اسلام کے بعد جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. میں ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ تھا. جیسے قرآن میں ناسخ ہے، منسوخ ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر تعویل ہے اور تفسیر ہے، یعنی جیسے تمام قرآن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اسی طرح سے حدیث میں بھی پائی جاتی ہیں. کچھ ابتدا میں ساتھ تھے، بعد میں ساتھ نہیں تھے، کچھ بعد میں تھے، ابتدا میں نہیں تھے. میں پیغمبر کے ساتھ مکے میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا، میں سفر میں بھی تھا، حضر میں بھی تھا، مسجد میں بھی تھا، گھر میں بھی تھا. دوسرے تمام صحابہ میں اور علی میں فرق یہی ہے کہ وہ در والے ہیں اور علی گھر والے ہیں. وہ در پہ کھڑے رہتے ہیں، علی گھر میں آتے ہیں. جو دروں پہ کھڑے ہونے والے ہوں ان میں اور جو گھر میں
پلنے والے ہوں وہ اور ہیں. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جناب خدیجہ الکبریٰ صلی اللہ علیہ نے آغوش میں پالا تھا. جیسے جناب ابو طالب نے رسول خدا کو پالا، ویسے ہی جناب امیر کو جناب رسول خدا نے پالا. کہا کہ چچا جان اپنے بیٹے کو مجھے دے دیجیے، یعنی پال کے بتایا کہ دیکھو جتنا اہتمام میں کر رہا ہوں. جملہ رو کے کہوں گا یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو، ماہ رمضان کے اندر نزول ہے مختلف کتابوں کا، صحیفوں کا. اول ماہ رمضان میں صحیفہ جناب صحف جناب ابراہیم نازل ہوئے، صحف ان کے تمام صحف نازل ہوئے اول ماہ رمضان میں. 8 کو ظاہراً توریت نازل ہوئی، اور اسی طرح سے 12 یا 13 کو زبور انجیل کتابیں نازل ہوئیں، اور جناب ادریس کے صحیفے نازل ہوئے اسی ماہ رمضان میں 25 کو ظاہراً، اور 23 ماہ رمضان کو قرآن کریم نازل ہوا. اللہ نے تمام انبیاء کو کتابیں دیں، اور ان تمام انبیاء سے کہا کہ بھی تمہیں کتابیں لینے کے لیے آنا پڑے گا میرے پاس، میں بلاؤں گا. اور اکثر کو پہاڑوں پہ بلایا، کیونکہ پہاڑ دنیا سے جب انسان دور ہو جاتا ہے تو انسان خدا سے قریب ہوتا ہے. اللہ جسم نہیں ہے، اللہ ایک جگہ محدود نہیں ہے. یہ نہیں کہ ورش پہ تو پہاڑ پہ چڑھ کے تو قریب ہو جاؤ گے، نہیں. یہ دنیا سے دور ہوگے تو خدا سے قریب ہوگے. دنیا سے ذرا دنیا کم کیجئے. دنیا میں کشش جلوے ہیں، وہ اپنے طرف کھینچتی ہے، اور انسان کا پھر نفس اس کا 3 دشمن ہے انسان کے. پہلی ہے دنیا، دوسرا اس کا اپنا نفس، اور تیسرا شیطان. دنیا جلوگر ہو کے سامنے آتی ہے، پرکشش بن کے سامنے آتی ہے. نفس جو ہے وہ اس کی طرف تمایل پیدا کر لیتا ہے، میلان پیدا کرتا ہے، جذب ہو جاتا ہے، اور شیطان پھر رہنمائی کر کے گمراہ کر دیتا ہے. تو اب ان تینوں سے بچنا بڑا ضروری ہے، اور جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے وابستہ رہیں گے تو تینوں سے خود بخود بچتے رہیں گے. تو اب آئیے ذرا میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ جناب امیر علیہ السلام کے جناب تمام انبیاء کو اللہ نے پہاڑوں پہ بلایا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو پہاڑ پہ بلایا کا صحیفہ دیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، توریت دی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جبل سعیر پہ بلایا اور کتاب دی. جناب ادریس کو، جناب داؤد کو، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ جو ہے وہ پہاڑوں پہ بلا کے کتابیں دیتا رہا. لیکن جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا آپ آئیے غار حرا میں میں قرآن نازل کروں گا، کسی پہاڑ پہ آئیے، نہیں. ہاں پہلی وحی میں پیغمبر گئے ہوئے تھے غار میں، وہاں وحی نازل ہوئی. اللہ نے نہیں بلایا، اللہ نے نہیں کہا کہ آپ آئیے کتاب لے کے جائیے. تمام انبیاء کو اللہ نے بلایا آؤ کتاب دوں گا، لیکن اپنے حبیب سے کہا کہ آپ جہاں جائیں گے میں کتاب وہاں بھیجوں گا. رسول خدا غار میں گئے، کتاب وہاں آئی. جناب خدیجہ کے گھر آ گئے، کتاب وہاں آئی. جناب ابو طالب کے گھر گئے، کتاب وہاں آئی. مکے میں حرم میں تھے، کتاب وہاں آئی. توجہ، وہاں سے مدینے چلے گئے، راستے میں سفر میں تھے، کتاب وہاں آئی. مدینے پہنچے، کتاب وہاں آئی. جناب سیدہ کے گھر گئے، کتاب وہاں آئی. ازواج کے لیے اپنے حجرے بنائے، کتاب وہاں آئی. مسجد بنائی، مسجد میں کتاب آئی. جنگ میں گئے، کتاب وہاں آئی. جہاں جہاں پیغمبر جاتے رہے کتاب وہاں وہاں اللہ بھیجتا رہا. یہ نہیں کہا کہ آپ آئیے کتاب دوں گا، جہاں آپ جائیں گے وہاں کتاب بھیجوں گا. تو پیغمبر جہاں جہاں جاتے رہے اللہ وہاں وہاں کتاب بھیجتا رہا. لیکن 2 چیزیں لینے خود پیغمبر گئے ہیں. جناب خدیجہ سے جب شادی ہوئی تو انہیں بیاہ کے لانے خود پیغمبر گئے، اور خانہ کعبہ 13 رجب کو علی ابن ابی طالب کو لینے گئے. تو 2 چیزیں لینے حبیب خدا گئے ہیں. باقی تو قرآن کریم بھی اتنا بڑا فیض، اللہ جہاں جہاں پیغمبر جاتے رہے وہاں وہاں اللہ بھیجتا رہا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مقام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ان کو عظمت، اور ان کو سب سے باعظمت وسیع ان کے حصے میں لکھا وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. کہ اب اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے کہہ دیے آپ کہیے کہ مجھے اپنے پاس سے تو سلطان نصیرہ عطا فرمایا، ایسا مددگار جو ہمیشہ مدد کرتا ہو. ناصر بھی مددگار، نصیر بھی مددگار. لیکن ناصر وہ والا مددگار جو کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے، نصیر وہ جو ہمیشہ مدد کرے. تو اللہ نے کہا سلطان النصیرہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو بہرحال جناب امیر السلام کے بے انتہا فضائل و مناقب. تو اب جناب تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے ویسے جیسے ان کے زمانے کے تقاضے تھے، جیسی ضروریات تھیں، ویسے معجزات عطا کیے. جناب موسیٰ کے زمانے میں سحر کا، جادو کا زور تھا، انہیں ید بیضا دیا، جیب میں ہاتھ ڈال کے نکالتے اس سے نور نکلتا تھا. عصا دیا، عصا پھینکتے اژدہا میں بدل جاتا.
جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، وہ زمانے کے بہت بڑے بڑے حاذق قسم کے حکیم تھے، علاج کر لیتے تھے. تو جناب عیسیٰ کو اللہ نے یعنی دم عیسیٰ دیا. وہ کسی کو بھی دعا پڑھ کے پھونکتے، ہاتھ لگاتے، اسے شفا مل جاتی. نابینا کو ہاتھ لگاتے بینائی آ جاتی، گونگے کو ہاتھ لگاتے گویائی آ جاتی، بہرے کو ہاتھ لگاتے اس کی شنوائی آ جاتی. ٹھوکر مارتے مردے کو قم باذن ربک کی، مردہ زندہ ہو جاتا. تو اب پیغمبر اسلام کے زمانے میں عربوں کو اپنی دو باتوں پہ بہت ناز تھا. ایک، انہیں اپنی زبان پہ بہت ناز تھا کہ ہم عربی زبان بولنے والے ہیں، ہم عرب ہیں باقی سب عجم ہیں. اور دوسرے، اپنی شمشیر پہ، اپنی تلوار پہ بہت ناز تھا. سیف چلتی تھی ان کی، تلوار چلتی تھی، نسلوں میں کچھ تو کشتار چلتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے. نہ مرنے والے کو پتا ہوتا تھا میں مر کیوں رہا ہوں، نہ مارنے والے کو پتا ہوتا تھا میں اسے قتل کیوں کر رہا ہوں. لیکن نسلوں میں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں اور بے انتہا آپس میں لڑتے، بہت جھگڑتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میرے حبیب، میں نے تمام انبیاء کو جو معجزات دیے ان کے زمانے کے تقاضوں کے حساب سے دیے. اب اللہ نے اپنے حبیب کو دو معجزات دیے. عربوں کی زبان کا جواب انہیں قرآن کریم کی شکل میں دیا، اور عربوں کی تلوار کا جواب علی ابن ابی طالب کی شکل میں دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب رسول اسلام کو یہ معجزات عطا کی. اس لیے قیامت تک کے لیے قرآن اور اہل بیت رسول خدا فرما گئے انی تارک فیکم الثقلین. صحیح مسلم میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. یا صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي. میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت. اور میں یاد دہانی کرا دوں وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ، میں تمہیں اللہ کی خاطر بتا رہا ہوں کہ بھئی تم لوگ میری اہل بیت کو یاد رکھنا. وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، تمہیں دوبارہ خدا کی خاطر تذکر دیا. 3 دفعہ جملہ دہرایا، خدا کی خاطر یاد کرا رہا ہوں اہل بیت. اس کا مطلب ہے زیادہ تر امت اہل بیت کو چھوڑ دے گی، قرآن کو نہیں چھوڑیں گے. قرآن کو سب مانتے ہیں، اہل بیت کو کچھ نے چھوڑ دیا. لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں انہما لن یفترقا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اگر ایک کو چھوڑو تو سمجھ لو دونوں چھوٹ گئے. اب جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا سمجھ جاؤ ان سے قرآن بھی چھوٹ گیا. تو اب اللہ کے پیغمبر یہ بھی فرما گئے ہیں کہ جس طرح سے جناب موسیٰ کی امت میں یہودیوں میں 71 فرقے بنے، 71، جس طرح سے عیسائیوں کے جناب عیسیٰ کے ماننے والوں کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. ستفترق امتی الی 73 فرقہ. شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. وکلہم فی النار الا واحدہ، وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. بس ایک فرقہ ایسا ہوگا. تو وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ کون سی ایسی چیز ہے جو سب 72 کے پاس ہے لیکن اس 73ویں فرقے میں وہ امتیاز ہے کہ جو ان میں 72 کے پاس ہے 73 کے پاس بھی؟ لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو ان 72 کے پاس نہیں ہے جو 73ویں فرقے کے پاس ہے؟ تو وہ کون ہے؟ وہ ہے آل محمد کی قیادت، ان کی ولادت، ان کی ولایت، ان کی امامت. یعنی یہ 73واں فرقہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آل محمد کی قیادت، ان کی امامت اور ان کے 12 ائمہ کا ماننے والا ہو. تو ایسی شے جو کہیں بھی 72 فرقوں میں نہیں پائی جاتی وہ یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں. تو پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. تو اب اپنے اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اپنے اپنے ایمان کو ساتھ دیں کہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ سب چیزیں مانیں. اور ان میں سے مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت اور ان کی ولایت، ان کے علم سب سے بڑی دلیل ہے. جناب امیر علیہ السلام رسول خدا کے علم کے وارث ہیں. حتیٰ آپ صوفیہ میں چلے جائیں، جتنے بھی فرقے آپ صوفیہ کے دیکھیں گے وہ سب کے سب ایک ہی بات کہیں گے. وہ کہیں گے کہ رسول خدا کے علم کے اور ان کی روحانیت کے، عرفان کے جو وارث ہیں وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، یعنی رسول خدا کے. اب بہت سے لوگوں نے تو 3 وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے خلیفہ بلا فصل بنا دی. وہ کہتے ہیں کہ علی جو ہیں وہ علم میں اور حکمت میں، روحانیت میں رسول خدا کے خلیفہ بلا فصل ہے، اور کوئی اور جو ہیں وہ حکومت میں خلیفہ بلا فصل ہے، اور تمام صحابہ جو ہیں وہ ان کے عمل میں یا بہرحال روحانیت میں، علی علم میں اور باقی جو ہیں وہ روحانیت میں صحابہ اور ایک جو کوئی حکومت میں. ارے بھائی اس کا مطلب ہے جب رسول خدا میں ساری چیزیں جمع ہیں، علم، روحانیت اور ہر چیز، حکومت، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ جناب امیر کے علاوہ کسی اور کو حکومت، تو یعنی آپ خود بخود کسی نہ کسی طریقے سے جدائی ڈال رہے ہیں کہ علم اور حکومت
جس کے پاس علم زیادہ ہو اسے حکومت نہیں ملنی چاہیے. یعنی یہ تفریق ہم نے یا عیسائیوں سے لی، اپنے لیے توجیحات بنا لی، کتنے ہم نے جواز بنا لیے اپنے لیے مسلمانوں نے کہ ہم کسی بھی طریقے سے جدائی ڈال دیں کہ جو رسول خدا کے علم کا، ان کے حکمت کا وارث ہے، وہ حکومت کا وارث کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو تمام چیزوں کا. آئیں ذرا قرآن کریم کو دیکھتے ہیں. قرآن کریم بڑے واضح الفاظ میں فرما رہا ہے وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تم اللہ کی روش میں، اللہ کے طریقہ کار میں، اللہ کی پریکٹس کے اندر کبھی بھی کوئی تحویل نہیں پاؤ گے، کبھی رد و بدل نہیں پاؤ گے، جو ایک روش ہوگی. تو آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیسے انبیاء کو چنا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے بسطۃ فی العلم والجسم کو جناب داؤد سے متعلق فرمایا، کہا کہ وہ علم میں اور طاقت میں تم سے زیادہ ہے. تو جو علم کا وارث ہو اور وہ طاقت کا بھی وارث ہو، وہی حکومت کا بھی وارث ہے. تو جناب داؤد کو اللہ نے وہاں حکومت دی. اب جناب امیر علیہ السلام جب علم کے وارث ہیں، شجاعت پیغمبر کی زندگی میں تمام جنگوں میں سپہ سالار ہیں، اور ان کے نائب ہیں کن کن چیزوں میں، تو ان کے بعد کیوں ان کے لیے بہت سے مسلمان قائل نہیں ہو رہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ بہت لمحہ فکری ہے، سوچنے کی جگہ کہ یا تو کہیں معاذ اللہ کہ ان میں کمی ہے، اور اگر کمی ہے تو پھر چوتھے خلیفہ کیوں مانتے ہیں؟ اور اگر کمی نہیں ہے تو پھر جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا پہلا خلیفہ بننے کا حق بنتا ہے، تو آیا معاذ اللہ وہ جھوٹ کہہ رہے تھے یا سچ کہہ رہے تھے؟ اگر جھوٹ کہہ رہے تھے تو پھر پیغمبر نے کیوں کہا کہ علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق کما دار علی؟ پروردگار حق کو ادھر موڑ دے. یعنی پہلے تو فرمایا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، پھر کہا حق کو ادھر موڑ دے جہاں علی مڑے. تو معاذ اللہ جھوٹ تو کہہ نہیں سکتے کیونکہ پیغمبر نے یہ کہا. اور اگر کہتے سچ کہہ رہے تھے کہ میرا حق بنتا ہے، تو پھر یہ علی کی مانو یا کسی اور کی؟ تو عزیزان گرامی، میں جانتا ہوں میں آج اس میں بہت زیادہ باتیں کہہ گیا ہوں کہ بس اب ایک دن شہادت کا رہ گیا، مولا کی شب شہادت میں. تو یہ جناب امیر علیہ السلام کی مظلومیت واضح ہے، جو علم میں، حکمت میں، دانائی میں، ہر شے میں رسول اسلام کے وارث ہیں. ان پہ کیسے اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ وہ جناب امیر علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، تو مولا کائنات ہیں. جب رسول خدا تمام کے تمام فیصلے علی سے کروا رہے ہیں، زندگی میں جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں شب ہجرت علی میرے بستر پہ سوئیں. ارے جو بستر کا وارث ہے تو کسی اور کو بستر پہ سلا دیتے اگر کوئی ممبر کا وارث اور ہوتا. ممبر کا وارث بھی وہی ہونا چاہیے کہ جو بستر کا وارث ہے. شب ہجرت گئے، پھر کہا کہ یہی میری طرف سے ولا یدی عنی الا علی، ولا یدی عنی، میری طرف سے میری تمام جو میرے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں وہ کوئی ادا نہیں کرے گا سوائے علی کے. جو امانتیں، بھئی دیکھیں اتنی بڑی بات کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ کے جا رہے ہیں کہ امانتیں علی لوٹائیں گے، وہ علی جو تمام کے تمام رسول خدا کی امانتیں لوٹائیں، یعنی ہر شے میں رسول خدا کے جانشین ہوں، تو وہ ممبر کے اور رسول خدا کے بعد ان کے جانشین کیوں نہیں؟ ایک اور لمحہ فکریہ دے رہا ہوں. جب پیغمبر علیہ السلام نے غدیر خم میں کہا کہ ممبر لگاؤ، مجھے ممبر کی ضرورت ہے، کہا یا رسول اللہ ممبر مکے سے لے آئیں؟ کہا نہیں. کہا مدینہ تو اور زیادہ دور ہے غدیر سے. تو خم غدیر کے اندر کہا بھئی یہ تو ہم ممبر مدینے سے کیسے لے کے آئیں گے؟ پھر اگر آپ کہیں تو وہاں سے لے آتے ہیں. کہا نہیں، یہیں پہ بناؤ. کہا یا رسول اللہ ہم ممبر کیسے بنائیں؟ وہاں سے لائیں تو یا یہاں پہ خود بنائیں لکڑیوں کا؟ کہا نہیں، پالانوں کا ممبر بناؤ. وہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو پیغمبر کے بغیر ممبر نہ بنا سکیں، وہ وارث ممبر کیسے بنائیں گے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ، وہ بنائے گا. وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث اور وہ علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتخاب کرے گا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنتا ہے. اور اللہ جو ہے وہ علم پہ فیصلہ کرتا ہے، شجاعت پہ فیصلہ کرتا ہے، کمالات پہ فیصلہ کرتا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مفضول کو افضل پہ فوقیت دے. اب دنیا میں بن جاتے ہیں، جو حکمران بن رہا ہے وہ خود اپنے اللہ کی بارگاہ میں وہ خود جواب دہ ہے، وہ خود اپنے قبر میں جواب دہ ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے، یعنی اس کا ایک انتخاب ہے اور ایک لوگوں کا انتخاب ہے. لوگ اپنے انتخاب کے اندر
ظواہر ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، اللہ اپنے فیصلے کے اندر باطن دیکھتا ہے، پاکیزگی دیکھتا ہے، صلاحیت دیکھتا ہے، علم اس نے سب کو سب کچھ عطا کیا ہے، اس کے مقابلے میں نہ آؤ۔ دو آیات کو یہاں پہ جلیلی تلاوت کروں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ چند جملے مصاحب کے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک لفظ یعنی دو الفاظ استعمال کیے، انی اور انا۔ انی یعنی بے شک میں، انا بے شک ہم۔ ایک جگہ کئی جگہوں پہ اللہ کہتا ہے میں، کئی جگہوں پہ کہتا ہے ہم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ یہ اللہ ہم کیوں کہتا ہے؟ ہم جہاں پہ اللہ بعض اوقات اپنی عظمت بتانا چاہتا ہے، یا بعض اوقات وہاں پہ ایک نظام ہے، یعنی اس کے اندر وحی بھی نازل ہو رہی ہے تو فرشتہ لے کے آ رہا ہے، اور ایک پورا نظام ہے، یا کئی مرتبہ اپنی عظمت کی وجہ سے کہتا ہے، کئی یعنی بہرحال کئی جگہوں پہ اللہ ہم کہتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو اللہ کئی جگہوں پہ ہم استعمال کرتا ہے، لیکن کئی جگہوں پہ میں۔ جہاں جہاں اللہ کہتا ہے میں، بے شک میں، تو وہاں شرکت مال غیر اللہ کو قبول ہی نہیں ہے، کہ اس کے اندر کسی کا کوئی فیصلہ نہیں، کسی کا کوئی مشورہ نہیں، کسی کی کوئی بھی شے مجھے قبول نہیں، اس کے اندر کسی کی شرکت قبول نہیں، صرف میں یہ فیصلہ کروں گا۔ تو اب اللہ نے قرآن کریم کے اندر دو آیات استعمال کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ میں کہا بے شک میں روئے زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تمام ملائکہ نے ایک مرتبہ اجماع کیا، کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا پروردگارہ تو زمین میں اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور زمین پہ خون بہائے گا۔ یہ جناب آدم سے نہیں، انسان سے متعلق، یعنی انسانوں میں اپنا خلیفہ نہ بنا، ان میں خون بہانے والے ہوں گے، کیونکہ وہ خلقت دیکھ رہے تھے۔ بہرحال مختلف جوابات ہیں کہ کیسے انہیں پتا تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ آگ ہوا مٹی پانی سب جمع انسان میں، تو یہ خون ریزی تو کرے گا، خون ریزی تو ہوگی۔ تو اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے سب نے اجماع کر کے کہا پروردگارا انسانوں میں سے نہ بنا، ہم میں سے کسی کو۔ اللہ نے کہا نہیں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب کے سب تسلیم ہو گئے۔ وہ اللہ جسے بے خطا بے گناہ فرشتوں کا اجماع قبول نہ ہو، اسے سقیفہ کے گنہگاروں کا اجماع کیسے قبول ہوگا؟ اللہ خلافت کے معاملے میں اجماع قبول نہیں کرتا، اس کا فیصلہ انی جاعل، میں اکیلا میں بناؤں گا، بس میں۔ انا نہیں کہا، انی۔ انا کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی ہاں مسلمان شامل ہیں، فرشتے شامل ہیں، یہ مسلمانوں نے اجماع کر لیا، نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بناؤں گا۔ دوسری جگہ مسلمانوں میں دو، جتنے بھی مسلمان ہیں 73 کے 73 فرقے، وہ سب کے سب دو چیزوں میں مانتے ہیں، یا نظام امامت کو مانتے ہیں یا نظام خلافت کو مانتے ہیں۔ اب خلیفہ کے لیے اللہ نے بتا دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک زمین پہ خلیفہ میں بناؤں گا۔ اور کچھ ہیں امامت کو مانتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے بتا دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، جناب ابراہیم، وہی سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا، پہلی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 124، آیت نمبر 124 میں اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ اب یہ جو دنیا میں بہت سے امامت کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بنا لیں گے، یا ان کے باپ بنا کے چلے جائیں، یا بیٹا بنا لے، یا سب کے سب لوگ مل کے بنا لیں، امام بنا لیں۔ ارے بھائی کیسے؟ جتنے فرقے ہیں ان سب کے اندر ایک چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ بنا سکتے ہیں، نبی بھی امام، یعنی امام بھی خلیفہ بھی۔ گزشتہ سارے انبیاء حضرت آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے چلیں چھوڑ دیں جناب عیسیٰ تک، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء اللہ نے بنائے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ میں بھی پچھلی آیت میں بتا چکا کہ ولن تجدوا فی سنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ کے پریکٹس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، اس کے عمل میں تبدیلی نہیں آتی۔ جب وہ سارے انبیاء کے جناب آدم سے کہا تمہارا بیٹا شیس تمہارا وصی ہے، جناب نوح سے کہا سام تمہارا وصی ہے، جناب ابراہیم سے کہا پہلے اسماعیل پھر اس کے بعد اسحاق، یہ دونوں بیٹے تمہارے وصی ہیں، جناب اسحاق سے کہا کہ تمہارا بیٹا یعقوب تمہارا وصی، جناب یعقوب سے کہا تمہارا بیٹا یوسف تمہارا وصی۔ تو دو باتیں واضح ہو گئیں، جناب داؤد سے کہا تمہارا بیٹا سلیمان تمہارا وصی، جناب موسیٰ سے کہا ہارون، ان کے پھر آگے بیٹے یشمعون، اور پھر جناب عیسیٰ سے کہا یوشع۔ بھائی چلتے چلے جائیے، سارے انبیاء، دو باتیں واضح، ایک تو ان کے خاندان والوں میں ہیں ان کے وصی، اصحاب میں نہیں، ان کے خاندان والوں میں ہیں،
ان کے وصی، دوسرے اللہ نے چنے ہیں۔ جب سارے انبیاء کے اوصیاء رسول خود اللہ نے چنے تو رسول خدا کی اوصیاء ان کی امت پہ کیسے چھوڑ دیے؟ اس کا مطلب ہے رسول خدا کے بھی اوصیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنے گا، کیونکہ وَلَن تَجِدُوا فِي سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تیسری بات یہ، جب اللہ نے بتا دیا، اب سارے مسلمان کہتے نہیں بنا سکتے ہیں خلیفہ خود۔ آیا میرے ایک سوال ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں خلیفہ، یہ خلیفہ وہ خلیفہ وہ خلیفہ، خلیفہ خلافت راشدہ، پھر اس کے بعد خلافت بنو امیہ، خلافت بنی عباس، خلافت عثمانیہ ترکیوں کی، یعنی مختلف خلافتیں۔ بھئی یہ لفظ خلیفہ قرآن کریم کا لفظ ہے یا عربی سے آپ نے لے لیا اور آپ اس کو جو مفہوم دینا چاہیں دے سکتے ہیں؟ اگر تو آپ کا ہے تو ہماری آپ سے بحث ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو قرآن و اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ لفظ خلیفہ قرآن کریم کا لفظ ہے، تو قرآن کریم کے اندر لفظ خلیفہ اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا۔ جناب داؤد سے کہا یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، ہم نے آپ کو روئے زمین پہ خلیفہ بنا دیا ہے۔ وہ اللہ جو ہمیشہ سارے خلیفہ خود بنا رہا ہے، تو خلافت انسانوں کے بنانے کی شے ہی نہیں ہے۔ خلافت کہو یا امامت کہو، یہ اللہ کے منصب ہیں۔ اب آپ اعتراض کریں امامت کہاں سے آئی؟ ارے چاہے امام کہو چاہے خلیفہ کہو، یعنی جانشین رسول خدا، وصی رسول خدا، جانشین۔ فارسی اور اردو کے اندر جانشین، عربی میں کہتے ہیں وصی، انگریزی میں کہتے ہیں سکسیسر۔ تو کون ہوگا؟ اب چاہے امام کہو چاہے خلیفہ کہو، کچھ بھی کہہ لو، کوئی تیسرا لفظ لے آؤ، چوتھا، پانچواں، 10واں لفظ لے آؤ، ایک بات واضح ہے کہ یہ سارے کے سارے منصب، سارے کے سارے انبیاء کے اوصیاء اللہ نے بنائے، یہاں پہ بھی اللہ بنائے گا۔ یہ صرف شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ ہے، اوروں کا عقیدہ ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بنانے والا ہے اور اسے پتا ہے کسے بنانا ہے۔ ارے ہم اپنے نمائندگان جو پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی کرتے ہیں، انہیں چننے جاتے ہیں، انہیں انتخاب کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ارے یہ گریجویٹ ہونا چاہیے، ارے اس کی تعلیم نہیں ہے، یہ صادق و امین نہیں ہے، یہ سابقہ طور پہ امبیزلمنٹ میں پکڑا جا چکا ہے، یہ مجرم ہے، یہ پہلے چوری کے اندر پکڑا گیا تھا، یہ مختلف ہم بہانوں سے ان کو کہتے ہیں کہ اس کو نمائندہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے یہ ہمارے نمائندے 4 سال پارلیمنٹ میں رہیں گے، ان میں گریجویٹ ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، تعلیم ہو، اس کے اندر صادق امین ہو، چور نہ ہو، چکار نہ ہو، سابقہ اس کا اچھا ہو، بیک گراؤنڈ اس کے لوگ دیکھتے ہیں آج کل کتنی لوگ جانچ پڑتال کرتے ہیں اپنا نمائندہ بنائیں، اور وہ جو اللہ کا نمائندہ ہو، نمائندہ پروردگار ہو، حجت خدا ہو، وصی رسول خدا ہو، اس کا کوئی نہ سابقہ دیکھا جائے گا، نہ علم دیکھا جائے گا، نہ کچھ۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں، مساوی ہو سکتے ہیں؟ اللہ سوال کر کے سوچنے کی دعوت دے رہا، وما یتذکر الا اولو الالباب، اور کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا سوائے ان کے کہ جن کے پاس عقل ہو۔ میں اسی پہ تمام کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو سمجھ سکیں، ان کی معرفت حاصل کر سکیں، ان کی پیروی کریں، اور اللہ ہمیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے۔ اور یہ جو دن ہیں یہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے دن ہیں، یہ ان کی شہادت کے ایام ہیں۔ 20ویں تاریخ جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ایک دن گزر چکا، ضربت لگ چکی، مولا تڑپ رہے ہیں، یہاں تک کہ 20ویں تاریخ کے لیے ملتا ہے کہ کچھ لوگ گئے طبیب کو لے آئے، طبیب یعنی ڈاکٹر، اس زمانے کا طبیب آیا۔ مولا نے منع نہیں کیا کہ لوگ محبت میں طبیب لائے ہیں، مولا سے بڑا کون طبیب تھا؟ ایک تو لوگ محبت میں طبیب لائے ہیں، دوسرے تاکہ کوئی شیعہ یہ نہ کہے کہ ارے علی نے طبیب کو نہیں دکھایا تھا، میں بھی طبیب کو نہیں دکھاؤں گا، میں ڈاکٹر کو نہیں دکھاؤں گا، علی نے نہیں دکھایا تھا۔ نہیں، مولا نے کہا آنے دو، کوئی بات نہیں، لوگ طبیب کو لے کے آئے یہ مولا کی محبت میں لوگ طبیب لے آئے، کہا طبیب سے کہا جاؤ مولا کو دیکھو۔ مولا حسن نے کہا آ جاؤ، میرے بابا نے اجازت دی ہے۔ آیا، اس نے دیکھا، اس نے ایک مرتبہ امام حسن سے کہا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے دیکھ لیا ہے، اتنا جو اس نے ضربت لگائی ہے، گردن پہ مارنا چاہتا تھا، سر میں لگی ہے پورا سر شگافتہ ہو گیا، اور اس میں جو تلوار سے ضربت لگائی ہے اس میں زہر بجھا ہوا تھا، اس نے زہر میں بجھایا تھا، پورے جسم میں زہر پھیل گیا، پاؤں تک زہر آ گیا ہے۔ اب صرف ایک ہی بات ہے، شہادت میں تاخیر تو ہو سکتی ہے لیکن شہادت ہوگی، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ پورا جسم ان کا اس وقت جو ہے وہ زخمی ہے۔ ارے صرف شیر خدا تھے، 2 دن علی نے اس زخم کے ساتھ گزار دیے،
پیش کروں آپ کے سامنے کہ مولا ایک مرتبہ طبیب کو کہا کہ ہاں چلے جاؤ. طبیب نے سب جگہ باہر جا کے کہا. رہے مولا فرماتے ہیں کہ مولا کے طبیب نے کہا ہے کہ اگر علی کو جتنا دودھ پلایا جا سکے دودھ پلاؤ، کیونکہ اب علی کی شہادت میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن ٹالا نہیں جا سکتا. اتنا زہر پھیل چکا، کوفے میں بات پھیل گئی کہ علی کو دودھ پلانے کی ضرورت ہے. کوفے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہاتھوں میں کوزے لیے مولا کے گھر پہ آ گئے، در پہ آ کے دستک دینے لگے. مولا حسن باہر گئے، کہا بچوں کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ ایک مرتبہ سب بچوں نے کہا مولا ہر روز مولا علی ہمیں دودھ پلانے آتے تھے، آج ہم مولا کے لیے دودھ لے کے آئے ہیں. مولا حسن مجتبیٰ رو رہے تھے اور زیادہ رونے لگے. کہا بابا یتیم بچے آپ کے لیے دودھ لے کے آئے ہیں. مولا نے کہا حسن میرے لال، میں نے آج تک کبھی یتیموں کا حق نہیں کھایا، علی یتیموں کا حق نہیں کھاتے. مولا میں ایک بات روک کے کہوں گا، آج کوفے کے یتیم بچے آپ کے لیے دودھ لائے، آپ نے کہا نہیں چلے جاؤ. مولا ذرا کربلا میں آ کے دیکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی معصوم یتیمہ پوتی کو تماچے لگے. شام غریبہ میں بچی نے آپ کو پکارا. اجرکم اللہ. بس بھئی تھوڑے سے مصائب، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. جناب امیر کے مصائب ہیں. مولا کو ضربت لگ چکی. ضربت لگنے کے بعد ایک ایک کر کے مولا مختلف وصیتیں کرتے رہے، مختلف لوگ ملنے کے لیے آتے رہے، مولا سب کو تسلیاں دیتے رہے. وہ علی شیر خدا ایک ایک کر کے سب کو وصیتیں کر رہے ہیں. صرف 2 روایات یہاں پیش کروں گا. پہلی روایت کے الفاظ ہیں مولا علی نے ایک مرتبہ وصیت کی، کہا میرے بعد میرا وصی اللہ سبحانہ وتعالی، رسول خدا نے جیسے اعلان کیا تھا کہ اللہ نے 12 میرے وصی قرار دیے ہیں، پہلے علی ہیں. کہا میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، اللہ نے حسن مجتبیٰ کا انتخاب کیا ہے تو اب اللہ نے بنایا، رسول بتا گئے، اب میں بھی بتا رہا ہوں حسن ہوں گے، حسن کے بعد پھر حسین ہوں گے. بس ایک مرتبہ مولا حسن کی وصیت کی. مولا حسن سرہانے کھڑے ہیں، بار بار اتنا رو رہے ہیں کہ مولا حسن کی آنکھیں زخمی ہو گئیں. امیر المؤمنین نے کہا بیٹا آپ اپنے بہن بھائیوں کو تسلی دیجئے، آپ خود اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بابا آپ کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، بابا مجھے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. مولا علی علیہ السلام بہت روئے، بہت گریہ کیا. پھر ایک مرتبہ اپنے ایک ایک بیٹی بیٹے کو بلایا، ان کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا. ایک مرتبہ کہا زینب میرے پاس آؤ، جناب زینب کا ہاتھ مولا حسن کے ہاتھ میں دیا. کہا اے حسن میں نے زینب کو آپ کو سونپا. دائیں طرف مولا حسن کھڑے ہیں. پھر بلایا جناب ام کلثوم کو، کہا اے حسن میں نے ام کلثوم کو آپ کو سونپا، میں نے رقیہ کو آپ کو سونپا، میں نے خدیجہ کو آپ کو سونپا. ساری بیٹیوں کے نام لیے. پھر بیٹوں کے محمد حنفیہ آپ کو سونپا، جعفر کو آپ کو، عبداللہ کو، سارے بیٹوں کے نام. اچانک مولا کے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. کہا یہ کون ہے جو میری زندگی میں ایسے رو رہا ہے؟ جناب زینب نے کہا بابا یہ ہماری ماں ام البنین ہے. کہا ذرا بلاؤ ام البنین کو. کہا ام البنین کیا بات ہے، آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ کہا نہیں مولا میری جرت نہیں، میں شکوہ کر سکوں گا. نہیں ام البنین بات کیجئے، کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ نے اپنے ہر بیٹی کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا، لیکن میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا. جب میں نے عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے مجھ سے برداشت نہیں ہوا. ایک مرتبہ مولا نے جناب عباس کو دیکھا آنسو بہ رہے، کہا آؤ میرے پاس آؤ. میرے عباس سینے سے لگایا، پیار کیا. پھر کہا میرے حسین کو بلاؤ. علماء کہتے ہیں جناب امیر نے حضرت عباس کا ہاتھ مولا حسین کے ہاتھ میں نہیں دیا، مولا حسین کا ہاتھ جناب عباس کے ہاتھ میں دیا اور کہا عباس میرے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، کربلا
میں اسی پہ تمام کر دیتا، بس ایک آخری روایت پیش کر دوں. جناب امیر علیہ السلام جب لے گئے جب لے جا رہے تھے تب بھی جناب میں کل مکمل کروں گا، جناب عباس بڑے مظلوم ہیں. جناب عباس کے بے انتہا مظلومیت ایک مرتبہ مولا نے سینے سے لگایا، کہہ دیا اب میں کہوں گا مولا بیٹیوں نے بھی دیکھ لیا، بیٹوں نے بھی دیکھ لیا، عباس کبھی حسین کو تنہا نہ چھوڑنا، خاص وصیت خاص بیٹوں سے کی جاتی ہے. اب سمجھ میں آیا یہ عباس باب الحوائج کیوں ہے، یہ علی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا واسطہ جناب امیر کی مظلومیت کا، پروردگارا جناب امیر کی مظلومیت کا واسطہ. جب دفنا کے آ رہے تھے نا امام حسن حسین علیہ السلام نجف اشرف میں، مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد مبارک کو، جسد مطہر کو سپرد خاک کیا، اور جب سپرد خاک کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے تو ایک خرابے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. بڑے بڑے علماء نے مقاتل میں لکھا دونوں بھائی ساتھ ساتھ گئے. جب گئے تو دیکھا خرابے میں ایک آدمی بہت رو رہا. کیا بات ہے؟ کہا مجھے آج 3 دن ہو گئے، ایک میرا دوست تھا ہر روز مجھے کھانا کھلانے آتا تھا، وہ آج 3 دن ہو گئے نہیں آیا. 21ویں کو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے امام حسین کو دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں آنسو آئے، دونوں رونے لگے. کہا کہ کیا نام تھا ان کا؟ کہا میں نے کئی مرتبہ نام پوچھا، انہوں نے نام نہیں بتایا. میں جب بھی پوچھتا تھا آپ کون ہیں تو کہتے تھے میرے نام سے کیا، غریب جالسن غریبا، مسکین جالسن مسکین. ایک غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا، ایک مسکین دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا. کہا کوئی نشانی؟ کا ہاں ان کی ایک نشانی تھی. کہ میں ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا، چہرہ نہیں مجھے یاد، لیکن میں نابینا ہوں، لیکن ان کی نشانی تھی کہ ہمیشہ تسبیح کرتے رہتے تھے. جب تسبیح کرتے تھے تو در و دیوار سے تسبیح کی آواز آتی تھی. دونوں رونے لگے. پھر ایک مرتبہ کہا اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی جیسے آپ کے جسم سے آ رہی ہے. ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا جانتے ہو وہ کون تھے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا. کہا وہ علی ابن ابی طالب مولا کائنات. کہا میرے مولا میری خدمت کرتے رہے، ہر روز میرے لیے کھانا لاتے تھے، بعض اوقات لباس بھی میرے لیے لے کے آتے تھے. کہا ہاں وہ علی ابن ابی طالب تھے. کہا کہاں ہے میرے مولا؟ کا ان کی شہادت ہو گئی. پھر وہ بلند آواز سے رونے لگا. کہا مولا جب زندگی میں میرے اپنے پاس رکھا تو اب شہادت کے بعد مجھے اپنے پاس بلا لے. ایک مرتبہ کہا ذرا مجھے ان کی قبر پہ لے جائے. مولا حسن لے کے آئے، اونچی اونچی رونے لگا. کہا مولا آپ چھوڑ کے تنہا چلے گئے. ایک مرتبہ زمین پہ گرا، دم نکل گیا. مولا نے کہا اب یہ بھی نہیں رہا. خود مولا حسن نے غسل و کفن دے کے دفنایا. پروردگارا واسطہ امیر المومنین کی عظمتوں کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہمیں زندگی میں بار بار مولا کائنات کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، تمام مومنین کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارا عراق میں بار بار داعش حملہ کر رہی ہے، بلد پہ سمرہ کی حفاظت فرما. پروردگارا شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما. پروردگارا امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور دیکھنا ہماری گنہگار آنکھوں کو نصیب فرما. پروردگارا جہاں جہاں مومنین بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جہاں جہاں زداری ہو رہی ہے زداری کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.